جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے سیلیبریٹی کارنر، اور اس سیگمنٹ کے آغاز میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹوڈے ان ہسٹری. ٹوڈے ان ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کے دن یعنی 1 اکتوبر کو 1979 کو نائجیریا میں آئین نافذ کیا گیا تھا. جی ہاں، اور آج ہی کے دن 1 اکتوبر کو 1945 میں مشہور امریکی جو سانگ رائٹر تھے، سنگر تھے، انسٹرومنٹلسٹ تھے، ڈانی ہیتھوے آج ہی کے دن شکاگو میں پیدا ہوئے تھے اور بدقسمتی سے 33 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. یہ تھی ٹوڈے ان ہسٹری. اور اب ہم آپ کا تعارف کرائیں گے. جو ہمارے ساتھ مہمان اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وہ ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خوبصورت پرسنالٹی ہے، انتہائی روبدار شخصیت کی مالک ہیں. اسکرین پر جب آتی ہیں تو چھا جاتی ہیں. کافی عرصے سے ہم ان کو اسکرین پر نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہار بیگم. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک. آپ سناؤ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بڑی خوشی. سونیا بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، لیکن بہت اچھا لگا. بہت شکریہ، اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یقیناً ناظرین بہت خوش ہو رہے ہوں گے. اتنے عرصے کے بعد ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ٹی وی سے بھی غائب ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہیں، غائب تو بس اسی وقت بندہ ہوتا ہے جب اوپر چلا جاتا ہے. وہ اصل میں آنا جانا لگا رہتا ہے. میں باہر ہوتی ہوں زیادہ تر. ابھی 2-2.5 ہفتے ہوئے مجھے آئے ہوئے. اچھا. تو آپ لوگوں نے فوراً آواز مار دی تو میں کچھ آتے بزی اتنی ہو گئی. وہ ہماری نیلوفر بختیار صاحبہ، ان کی این جی او ہے برداشت، اس کے لیے آئی ایم ورکنگ. اچھا، گڈ. تو ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے، اور بہت سا تھوڑے ٹائم میں بہت سا کام بھی کیا. تو اس وجہ سے وہ دھیان اس طرف نہیں گیا. دوسرا گرمی اتنی، اور ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ اتنی اچھی ہو رہی ہے کہ اس میں ہمت نہیں پڑی کوئی کام کرنے. کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا. اچھا، اب ہم بہت یقیناً لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ نے کیسے آغاز کیا، کب سے کام کریں، سارا کچھ. لیکن چلیں ینگ جنریشن کے لیے صحیح ہم چاہیں گے شروع سے ہم سٹارٹ کریں کہ بچپن سے کہ کہاں کی آپ کی پیدائش تھی اور بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن تو آئی تھنک کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا، کھیلتے کودتے گزر جاتا ہے. میں سیکرٹ ہارٹ سے پڑھی. ابھی ایجوکیشن کر ہی رہی تھی تو فلم میں آ گئے. ابھی اٹ واز اے کو انسیڈنٹ کہ بس آ گئی میں. کوئی میرا ایم نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، کیونکہ اسٹڈیز میں نے مکمل نہیں کی تھی. آئی واز جسٹ ان کیمبرج. تو کیمبرج بھی کلیئر نہیں کر سکی تو اس راستے پہ آفر کیا. بلکہ مرحوم انور کمال پاشا صاحب ایک بڑے لکھے انسان، حکیم احمد شجاع کے بیٹے، تو انہوں نے کچھ اس طریقے سے یہ سب کچھ بتایا فلم انڈسٹری کے بارے میں کہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے امپریس کرنے کی کوشش کی. اور جو میری سنگل پیرنٹ تھی مدر، کیونکہ میں گرینڈ مدر، تو دے ہیڈ ٹو ڈیسائڈ. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فلم بہت کم ہم لوگ دیکھتے. پڑھائی میں آپ کو پتہ بچپن میں کون فلمیں دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے ڈیسیجن لے لیا گیا. لیکن جو سب سے اچھی بات بہت دیر میں مجھے سمجھ آئی کہ جو پاشا صاحب نے انڈسٹری کا بتایا تھا رخ بالکل ویسا ہی تھا. لونگ پیپل، جو بہت سینئر لوگ تھے، وہ انہوں نے ہمیں بہت پیار سے اور بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، جو آج نہیں ہے. صحیح، بالکل. تو سیکھا بہت کچھ ان سے. تو آج تو سب سیکھے سکھائے آ جاتے ہیں، اس لیے واقعی سیکھے سکھائے آتے ہیں. صحیح، بالکل درست. So I started my career in 56. صحیح. اور پیدائش کدھر کی آپ کی؟ لاہور کی. اچھا، تو لاہور کے علاوہ کہیں رہنے کا اور اتفاق ہوا؟ وہ تو پھر زندگی کے ساتھ ساتھ لیکن آپ نے مطلب اگر فلمی دنیا میں رہیں تو وہ لاہور میں ہی رہیں، یہیں سے کام کیا. صحیح. تو بچپن کی کوئی یادیں ہیں مطلب جب آپ نے نیا نیا کام شروع کیا، کوئی مزے کا قصہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ اس وقت ڈیفینیٹلی بہت سے قصے ہوں گے. بہت سی بدتمیزوں والی حرکتیں بھی میں نے کی ہوں گی جو انجانے میں ہو جاتی ہیں. میری یہی فلم فرسٹ جو چند ماہی ایز ہیروئن تھی، مجھے ڈانس بالکل نہیں آتا. اچھا. نہ آتا تھا اور نہ آتا ہے. تو آئی ریممبر وہ اس زمانے میں بہت مشہور مرحوم خان صاحب جو تھے ڈانس ڈائریکٹر صاحب، انہوں نے پاشا صاحب نے ہمیں ان کو انگیج کر لیا کہ اس کو ڈانس سکھاؤ. بیچارے روز آتے تھے اور بڑی کوشش سے مجھے سکھانے کی کرتے تھے کوشش. 1 سال میں نے کوشش کی، بڑے وہ ہاتھ ایسے رکھ کے اور پتہ نہیں کیا ایسے 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 ایسے. تو وہ انہوں نے 1 سال بعد میری
नानी अम्मा से कहा कि बीबी इस बच्ची को 10 साल और सिखाएंगे, ये नहीं सीखेगी, ये लकड़ की बनी हुई है, तो आपने हमारी बहुत खिदमत की है, इसको बस कर दें अब। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको रिदम का पता चल गया, सही, एंड दैट्स इनफ फॉर हर। और वाकई फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा पहला गाना ज़िंदगी का जो पिक्चराइज हुआ वो था नी चिट्ठी ये सजना दिए। अच्छा, यू सी, तो वो जब मैं सेट पे गई तो मैं देखा तो सेट पे लोग भी थे, मुझे ये नहीं पता कि ये कौन कौन लोग हैं। आई थॉट जैसे पब्लिक के लोग होते हैं ये वो, तो मैंने वहाँ पंजाबी में कहते हैं छींद डाल दिया। अच्छा, क्या है मतलब? छींद यानी कि वो रौला सा डाल दिया कि मैंने नहीं करना। सही बात है, हाँ। ये बंदे निकाले बाहर। अच्छा, मैं जब करूँगी शॉर्ट में, हाँ, फड्डा कर दिया। ये बड़ा मसला है, मुझे पंजाबी नहीं आती तो मुझे जरा पूछना पड़ जाता है। तो वो मरहूम पाशा साहब कहने लगे कि बीबी ये सारे काम वाले लोग हैं, तो यू हैव टू डू इट। अच्छा, उनके सामने नहीं करना बस आपको? नहीं, बस वो मुझे शर्म आ रही थी बहुत ना, कभी किया ही नहीं। तो वो फिर खैर थोड़ी सी बहस वैसे, फिर उन्होंने मुझे समझाया। ही रियली ट्रीटेड मी लाइक अ चाइल्ड, कि एक बच्ची है जिसको पता नहीं कुछ। तो वो पहला शॉट जो था बहुत मुश्किल से मुझसे हुआ। तो डाखाना, मैं डाकिए की बेटी बनी हुई थी, पोस्टमैन जो होते हैं ना, तो वो पोस्ट लेटर बॉक्स लगा हुआ था, तो उसके पास खड़े होकर कोई एक्शन करने थे। तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड। बहरहाल वो फिर जब समझू दिया नहीं कि ये है, कुछ लोगों को उन्होंने निकाल भी दिया बाहर। अच्छा, माजर चाहूंगी यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, लेकिन हम पहले कॉल ले लेते हैं, फिर ये हम वाकया सुनेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सनिया जी, क्या हाल है सनी? शुक्र अल्लाह का जी, आप कैसी? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बाहर जी को देखा बड़े अरसे के बाद स्क्रीन पे, तो बहुत अच्छा लगा। मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि इनको स्क्रीन पे दोबारा देखूं। वो काफी अरसे से ये फिल्म इंडस्ट्री जब से छोड़ी है इन्होंने, तो वो बात नहीं रही। हमारी यही ख्वाहिश है कि ये दोबारा फिल्मों में आए, ताकि फिल्मों में कुछ जान पड़े, क्योंकि आजकल जो फिल्में बन रही है वो पहले के मुकाबले में बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी पहले होती थी। तो मैंने इनकी जितनी भी पिक्चर देखी है मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरी फेवरेट, मैंने 3-4 पिक्चर अपने पास रखी हुई है इनकी फेवरेट। जब दिल करता है, आज देखा तो फिर मैंने कहा आज कॉल करूँ, मेरी दिल की ख्वाहिश इनसे बात करने की। बहुत शुक्रिया।